أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق اللہ العظیم. خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج 30ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 30ویں پارے کا آغاز سورۃ النبا سے ہوتا ہے۔ نبا یہ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 78 نمبر پر صورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 80 نمبر پر سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ نبا اس کا نام، اس میں آنے والی دوسرے نمبر پر جو آیت ہے عن النبأ العظیم، اس کی وجہ سے رکھا گیا۔ نبا کا معنی ہے خبر، چونکہ اس سے قیامت مراد ہے۔ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایک بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پر سوال کیا کرتے تھے۔ آپ قیامت کے حوالے سے بتاتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، انکار کرتے، مذاق اڑاتے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرما دیا یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بات بھی سمجھا دی کہ دیکھو اس اللہ کے ذات نے اتنے بڑے نظام کو بنایا ہے، اس نے سورج کو بنایا، اس نے پہاڑوں کو کیسے جما دیا، کیسے زمین کو بچھا دیا، کیسے اس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دیے، کیسے نے اسے دن کو بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا، کیسے اللہ کے ذات نے رات کو آرام کا ذریعہ اور پردے کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذات نے کیسے آسمان سے پانی برسایا، کیسے اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی عطا فرمائی اور اسے غلات کو اگایا۔ ایک دن آنا یقینی ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، جس میں سور پھونکا جائے گا، حساب کتاب کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ جو کہ نیکوکار ہوں گے، متقین پرہیزگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا، ان کو باغات عطا فرمائے گا، ان کو حوریں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ کافر ہوں گے، وہ جب اس ساری صورتحال کو دیکھیں گے پھر افسوس کریں گے، لیکن یہ افسوس کرنا انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اللہ رب العزت نمونے کے طور پر جب ایک جانور جس نے دوسرے جانور کو مارا ہوگا اس سے بھی حساب کتاب کروائے گا اور پھر اسے مٹی کر دیا جائے گا، تو پھر کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے اعمال کی بدولت حساب کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، پھر انسان کو پتہ چلے گا میں نے دنیا میں زندگی کیسی گزاری ہے۔ اس کے بعد سورہ نازعات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نازعات قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 79 نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 81 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ نازعات اس کے پہلے ہی آیت کی وجہ سے ہے، والنازعات غرقا، ڈوب کر کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، جو روح کو نکالتے ہیں ان فرشتوں کی قسم اٹھائی گئی۔ اور اللہ کی ذات نے 5 قسمیں اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا یاد رکھو قیامت کا آنا برحق ہے، جس میں انسانوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور اس وقت میں پتہ چلے گا انسان نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اپنے اپنے زمانے کے بہت سارے لوگ جو فرعون بنے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو قرآن کے مخاطبین ہیں، وہ کیسے فرعونیت دکھاتے ہیں، ظلم، تشدد اور اسی طرح سے اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، مال و دولت، بادشاہت، لاؤ لشکر سب کچھ تھا، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا، اس لیے کہ اس کی زندگی میں نہ ایمان تھا نہ اعمال صالحہ تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اللہ کیسے آسمان کو مضبوط بنایا، اللہ نے کیسے زمین کو بچھایا، کیسے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور پھر جب انسان سے پوچھا جائے گا آخرت میں بتاؤ دنیا میں کتنا رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ بہت تھوڑا سا حصہ میں ہو کر آیا ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمجھا دیا کہ اے انسان اپنی زندگی پر غور و فکر کر، وہ عبدالعباد ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو برباد مت کرو اس دنیا کے عارضی چکر میں۔ اس کے بعد تیسری سورہ سورہ عبس کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم میں یہ 80 نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 24 نمبر پر سورت نازل ہوئی۔ اس کی 42 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس کے بعد آنے والی تمام کی تمام صورتیں ان کے اندر ایک ہی رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی پہلی آیت کی وجہ سے اس کا نام عبس رکھا۔ دراصل اس کے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی تھے، مؤذن صحابی تھے۔ نبی علیہ والسلام نے کئی غزوات میں ان کو مدینہ منورہ کا والی بھی بنایا، ان کو پیچھے چھوڑ جایا کرتے تھے، عظیم درجے کے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ والسلام قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت اسلام دے رہے تھے، اس وقت یہ تشریف لائے اور کچھ پوچھنا چاہا۔ حضور علیہ والسلام نے نظر انداز کیا تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، ان کو نظر انداز نہ کیجئے، یہ بڑی عظمت والے صحابی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم خود ساختہ ہے، اگر یہ خود ساختہ ہوتا پھر نبی علیہ والسلام کو اس کے اندر ڈانٹا کیوں جاتا۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرما دی، یہ قرآن کریم جو ہے اس کو لکھنے والے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، بڑے خوش قسمت وہ ہاتھ ہیں جو اس قرآن کو لکھنے والے ہیں، یعنی کہ وہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کی عظمت کو بیان فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کے دلائل بیان فرمائے اور آخر کے اندر قیامت کی ہولناکی کو بیان کر دیا۔ وہ قیامت ایسی ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کامیاب ہونے والے چمک رہے ہوں گے اور ناکام ہونے والوں کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ سورہ تکویر قرآن کریم میں 81 نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تکویر اس کا نام پہلی ہی آیت کی وجہ سے رکھا، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ قیامت کے حوالے سے بیان کیا، اس میں 2 حصے بیان کیے۔ پہلے میں فرمایا اس کائنات، اس کو سب کو بدل دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا، ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائیں اور 4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا اے لوگو یاد رکھو یہ قرآن اور یہ نبی سچے اور برحق ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے میں انسان کی کامیابی ہے۔ سورہ انفطار قرآن کریم میں 82 نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے بھی 82 نمبر پر ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، موضوع اس کا بھی قیامت ہے، قیامت کا آنا برحق ہے۔ اور یاد رکھو کرامن کاتبین، تمہارے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں جو تمہاری نیکیاں اور تمہاری بد اعمالیوں کو لکھتے ہیں۔ اور اس بنیاد پر قیامت کے دن 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ یقیناً بڑی خوش قسمتی والے ہوں گے اور بڑے ناز اور نعمتوں والی جگہ میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ فجار گنہگاروں کا ہوگا اور یہ عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین یہ 83 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 86 نمبر پر سورت نازل ہوئی، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مطففین کا تعلق دراصل 2 معنوں میں، مطففین کا معنی 2 معنوں میں آتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، تطفیف یعنی جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب کسی کا حق دینے کی باری آتی ہے تو کم ادا کرتے ہیں۔
اور دوسرا اس کا معنی جو چیزوں کو دیتے ہیں تو اس کا عیب چھپا لیتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اور اپنی جب چیزیں دیتے ہیں تو عیبوں کو چھپا لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ انسان کسی بھی اعتبار سے چاہے ناپ تول میں کمی کرے اور چاہے چیز کا عیب جو ہے اسے ظاہر نہ کرے، تو یہ دونوں چیزیں تطفیف کے اندر آتی ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اسی کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل انسان، کامل ایمان والا اس وقت بنتا ہے جب اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو نیکوکار، صلحاء اور ابرار قسم کے لوگ ہوں گے اللہ رب العزت انہیں نعمتیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہ مال و دولت زیادہ حاصل کرنے کے لیے نہ تو عیب کو چھپاتے ہیں، نہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جب کسی کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، بلکہ انصاف کے مطابق خرید و فروخت اور تجارت کرتے ہیں۔ پھر سورہ انشقاق ہے، انشقاق یہ 84 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 83 نمبر پر سورت نازل ہوئی، مکی سورہ مبارکہ ہے، اس کا موضوع بھی قیامت ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، کائنات کی ہولناکی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب چیزوں کو تبدیل کر دے گا، یہ زمین ہلاک ہو جائے گی، یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، اور اس کے اندر ستارے اور سورج یہ سب کے سب جھڑ جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا، انسان کی زندگی پہ یہ مرحلے آئیں گے، قبر کی زندگی ہوگی، حشر کی زندگی ہوگی، اور بعد میں فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ نیکوکار ہیں جب اللہ کی ذات حکم دیتی ہے سجدہ کرنے کا تو یہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو کفار ہیں جن کی زندگی میں ایمان نہیں، جن کی زندگی میں اعمال نہیں، یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے، 85 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 27 نمبر پر نازل ہوئی۔ والسماء ذات البروج کی وجہ سے اس سورت کا نام بروج ہے، آسمان، یعنی قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، اس کے اندر جو راستے ہیں اس کو برج کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے کی قسم اٹھائی گئی۔ دراصل ایک بادشاہ یہود کے اندر گزرا جو حمیر کا رہنے والا تھا، ذو نواس جس کا نام تھا، اس نے بہت سارے تقریباً 20,000 کے قریب عیسائیوں کو قتل کر دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کو کیوں مانتے ہیں۔ اس نے بڑا نقصان پہنچایا۔ فرمایا دیکھو کیسے کیسے لوگ نقصان پہنچانے والے آئے، لیکن اگر ان کی زندگی کے اندر ایمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ وہ عذاب سے بچ سکیں، ورنہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، جیسے کہ فرعون نہ بچ سکا۔ اس کے بعد سورۃ طارق ہے، سورۃ طارق 86 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 36ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ طارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی، رات کو آنے والے مہمان کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک کے لیے ایک حفاظت کرنے والا نگہبان مقرر ہے۔ اس کے دو معنی ہے، حافظ سے مراد اعمال پر نگرانی کرنے والے فرشتے، اور حافظ سے مراد انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے حضور سب کے سب راز جو ہیں وہ انسان کے ظاہر ہو جائیں گے اور انسان بچ نہیں سکے گا۔ قرآن پاک برحق ہے، سچا ہے، جس نے قرآن کریم کو اپنا لیا وہ کامیاب ہوگا، اور جو جھٹلانے والے ہوں گے ان کا مقدر بربادی اور ہلاکت ہوگی۔ سورہ اعلیٰ قرآن کریم میں 87 نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 8ویں نمبر پر سورت نازل ہوئی، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا آغاز سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاک رب کے نام سے جو بڑا ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کی تسبیح تقدیس کا حکم دیا گیا، اور پھر انسان کے مراحل، یہ انسان جو ہے کن کن مراحل سے گزرا، اللہ کی ذات نے کیسے اس کو پیدا کیا اور کیسا پرکشش اور خوبصورت بنا دیا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو انتہائی آسان بنایا ہے،
اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ انسان کو چاہیے اس کے ذریعے سے اپنے حالات کو بہتر بنائے، اپنی روحانی زندگی کی درستگی کرے۔ جو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور جس نے اپنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی، یہ انسان ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے۔ غاشیہ ڈھانپنے والی کو کہا جاتا ہے، یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، قرآن کریم میں 88 نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 68 نمبر پر سورت نازل ہوئی۔ اس میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور وجہ یہ ہوگی کہ ان کے کام تو بے شک بہت اچھے ہوں گے، لیکن ان کا ایمان نہیں درست ہوگا، جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں جائیں گے، اور ان کے صرف اچھے اعمال بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف وہ چہرے جو بڑے ہی تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی ان کے عقائد اور ان کے اعمال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تھے، چنانچہ ان کا مقدر جنت ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اونٹ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، آسمان میں غور و فکر کرو، اس اللہ کی ذات نے اس کائنات اور ان جانوروں کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کی ذات کو پہچانو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت تمہیں سمجھانے کے لیے کیسی کیسی چیزیں عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ان کے اپنے اوپر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر کا آغاز ہوا۔ سورہ فجر قرآن کریم میں جو ہے وہ 89 نمبر پر ہے، یعنی 89 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 10ویں نمبر پر سورت نازل ہوئی۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس میں 10 راتوں سے مراد، اس میں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، یعنی کہ عید کے دن کی قسم، اور اسی طرح سے 9 ذی الحجہ کی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قسمیں اٹھائیں اور فرما دیا کہ اے انسان، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب نافرمانوں کو پہنچ کر رہے گا۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، یہ سب کے سب ہلاک ہوئے۔ انسان تو غور و فکر کر اور ان ساری چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ کا ذکر کیا۔ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو فرما بردار ہو جائے، اپنے رب کے احکامات پر مطمئن ہو جائے، اور کہا کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو۔ فادخلی فی عبادی، اگر تم نیک بندوں میں داخل ہو گئے تو وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ بلد کا آغاز ہوا۔ سورہ بلد قرآن کریم میں 90 نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 35 نمبر پر سورت نازل ہوئی۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، اور پھر فرمایا کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان مشقت میں ہے، کبھی فقر و فاقہ آتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی حوادثات آ جاتے ہیں، پھر قبر کی تاریکی آئے گی، منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ گویا کہ انسان ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا، اے انسان اپنے جسم میں غور و فکر کر لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ لو۔ بے شک تم مشقت میں تو ہو، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی زندگی اور روشنی کے اندر اگر زندگی گزارو گے، تم کامیاب ہی کامیاب ہوگے۔ اور پھر فرما دیا کہ دیکھو، اگر زندگی کے اندر ایمان نہ ہوا، اعمال صالحہ نہ ہوئے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر زندگی کے اندر ایمان، اعمال صالحہ ہوئے تو انعامات تمہارا مقدر ہوں گے۔ سورہ شمس 91 نمبر پر قرآن پاک میں ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 26ویں نمبر پر سورت نازل ہوئی۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ شمس سورج کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں قسمیں اٹھائیں، فرمایا سورج کی قسم،
چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور پھر فرمایا نفس انسان کی قسم ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھانے کے بعد بتایا انسان کے اندر اللہ کی ذات نے ایمان کو بھی رکھا ہے، انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کیا کرتا ہے، لیکن یہ قسمیں اٹھا کر ارشاد فرما دیا کہ انسان وہی کامیاب ہوگا جس کے ایمان اور اعمال درست ہوں گے، ورنہ یہ ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ سورۃ اللیل قرآن کریم میں 92 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 9ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا تمہاری محنتیں مختلف ہیں، ہر انسان جس طرح کی محنت کر رہا ہے ویسا وہ نتیجہ حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص مومن ہے، کوئی شخص خوش بخت ہے، کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، نیکی کی تصدیق کرنے والا ہے تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، وحی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے آگے راستے ہموار کر دیتا ہے اور اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ اللیل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا۔ ان کا مال جہاد پر اور ایمان کی نصرت پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد اور غلام آزاد کرنے پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ یہ 93 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور 11ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، دن کی روشنی کی قسم اٹھا کر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو آپ کو بہت ساری خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، آپ کی ہر آنے والی حالت پہلے سے بہتر ہوگی، ہم آپ کو اتنا مال عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم کیسے آپ کو چھوڑ دیتے، آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ بے خبر تھے ہم نے آپ کو وحی کی دولت سے نوازا، آپ فقیر تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا، لہٰذا آپ کو چاہیے، آپ پر ایمان رکھنے والوں کو چاہیے وہ یتیم پر سختی نہ کریں، وہ سائل کو جھڑکے نہیں اور وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح قرآن کریم میں ہے جو کہ 94 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 12 نمبر پر سورت نازل ہوئی۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر فرمایا الم نشرح لک صدرک، شرح صدر سینے کا کھول دینا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گناہوں سے اللہ کی ذات نے بچا لیا، ایمان پر مطمئن کر دیا، شرح صدر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دیا، اور جسمانی طور پر بھی آپ کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا تاکہ اس دنیا کی تاریکیوں کو ختم کر دیا جائے، دنیا کی پریشانیوں کو ختم کر دیا جائے، آپ کو ایمان پر اطمینان اور حوصلہ عطا فرما دیا جائے۔ اور پھر انعامات کا ذکر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی پریشانی کو دور کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے بوجھ کو ہلکا کر دیا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اور ہر مشکل کے بعد آسانی آپ کو عطا فرما دی۔ اس کے بعد سورۃ 3 ہے، 95 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 28ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 4 قسمیں اٹھائیں، فرمایا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ حاذ البلد الامین میں اور شہر بھی مراد ہو سکتے ہیں، بعض مفسرین نے شہر مکہ اور بعض نے طور سینا وہ شہر جو ہے اس کو قرار دیا ہے، لیکن بہرحال مقصد کی بات یہ ہے اللہ نے 4 قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کے حوالے سے فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یاد رکھو کامیاب وہ ہوگا جس کی زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے سورہ علق کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ علق یہ قرآن کریم مکی سورہ مبارکہ ہے، 96 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ اس کی پہلی 5 آیتیں وہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے، وہاں پر تھے۔ ایک دن جبریل امین تشریف لائے، کپڑے پر لکھی آپ کو 5 آیتیں دکھائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اقرأ، تو گویا کہ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس میں چونکہ دوسری ہی آیت کے اندر آ رہا ہے خلق الانسان من علق، جمع ہوا خون، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذات نے اس کا نام یہ رکھا اور انسان کو بتا دیا کہ انسان دیکھو، جس وحی کے نازل ہونے کی ابتدا اقرأ سے ہو رہی ہے، پڑھنے کے ساتھ ہو رہی ہے، تعلیم کا بڑا عمل دخل ہے۔ اور یاد رکھو، غرور، سرکشی، اس کی ایک وجہ جو بنتی ہے وہ مال و دولت کا ہونا ہے کہ انسان مال و دولت میں جب اس حوث کے اندر پڑ جائے وہ حق بات کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا اے انسان، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی حقیقت کا انکار مت کرو، ورنہ دیکھ لو آپ کی امت کا ابو جہل، آپ کی امت کا جو فرعون ابو جہل تھا، اس نے کس انداز سے ان ساری حقیقتوں کے ہوتے ہوئے ہر بات کا انکار کر دیا اور عبادت سے روکنے والا بن گیا اور ایمان والوں کو نقصان پہنچانے والا بن گیا اور آج عذاب کا مستحق بن گیا۔ سورۃ القدر جو کہ 97 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 25ویں نمبر پر نازل ہوئی، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ سورۃ قدر جو ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اور جو کہ رحمت اور برکتیں صبح فجر تک اللہ کے حکم سے نازل کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ البینہ قرآن کریم میں 98 نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 100 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، لیکن اے لوگوں یاد رکھو، جس اللہ کی ذات نے پہلے بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا سلسلہ رکھا، اسی اللہ کے ذات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسماعیل میں بھیجا۔ لہٰذا جس انسان کے زندگی میں اخلاص ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جس کے زندگی میں ایمان نہ ہوا، اعمال نہ ہوئے، اخلاص نہ ہوئے، تو یہ بندہ ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، سورہ زلزال، یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے، 99 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 8ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے مضامین کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صورت آئی ہے، اگرچہ مدنی سورہ مبارکہ ہے لیکن اس کے مضامین مکی صورت کی طرح ہیں، جس میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا، زلزلے کو بیان کیا، اور ارشاد فرمایا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کل قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی اور خبروں کو بیان کر دے گی کہ انسان کیا عمل کرتا رہا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات مکی سورہ مبارکہ ہے، 100 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 14 نمبر پر سورت نازل ہوئی۔ اس میں مجاہدین کے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم اٹھائی گئی، قسم ہے والعادیات ضبحا، جو مجاہدین اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ان گھوڑوں کے دوڑنے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ اے انسان غور تو کر، یہ گھوڑا کتنا وفادار ہوتا ہے، یہ تیرے حکم کو سمجھتے ہوئے تیروں میں گھس جاتا ہے، دشمن سے ٹکرا جاتا ہے، تو پھر اشرف المخلوقات ہے، کیوں اللہ کے حضور ناشکری کرتا ہے۔ سورۃ القارعہ 101 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 30 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی اور مکی سورہ مبارکہ ہے۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی، قیامت کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے۔ اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس کے گناہ زیادہ ہوئے وہ ناکام ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر مکی سورہ مبارکہ ہے، 102 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 16 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ تکاثر کثرت سے ہے کہ مال کی کثرت نے انسان کو اللہ کی ذات سے اور آخرت سے غافل کر دیا۔ جس انسان نے صرف دنیا کو مقصد بنا لیا وہ آخرت میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ موت کا آنا یقینی ہے اور وہاں پر مال و دولت کام نہیں آئے گا بلکہ اعمال کام آئیں گے۔ سورۃ العصر مکی صورت ہے، 103 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 13 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔
اس میں فرما دیا زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا 4 قسم کے کام کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، اور اسی کی تبلیغ کرنا، وتواصوا بالصبر، اسی پر جمے رہنا، یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. سورۃ الہمزہ 104 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے، 32ویں نمبر پر نازل ہوئی. ہمزہ عیب نکالنے اور تانا دینے والے کو کہا جاتا ہے. فرمایا کہ بربادی ہے عیب نکالنے والے کو، کسی کو تانا دینے والے کو، وہ لوگ جو کہ اللہ کی ذات کو بھلا کر دنیا کی محبت کے اندر پڑ چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے. جو مال و دولت کو جمع کرتے ہیں اور اسی کے چکر میں رہ کر نہ حقوق ادا کرتے ہیں، نہ مال و دولت کے حوالے سے جائز ناجائز کو دیکھتے ہیں. سورۃ الفیل قرآن کریم میں 105 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 19ویں نمبر پر ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے. اس میں وہ واقعہ ذکر کیا جب ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے جو 60,000 کا لشکر لے کر اور ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ان کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا. یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے. سورۃ القریش 106 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 29 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. یہ مکی سورہ مبارکہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے قریش پر احسانات جو فرمائے ہیں اس کا ذکر کیا. تمہارے لیے کاروبار کرنا، تمہارے لیے تجارت کرنا کس قدر مشکل تھا. تم گرمیوں میں شام کا سفر کرتے، سردیوں میں یمن کا سفر کرتے، اور یہی سارے سال کا گزارا بسارا تھا. اللہ کی ذات نے تمہارے قریش والوں کی محبت دنیا جہان کے لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دی، جس وجہ سے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے تھے. تم اسی رب کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور اسی رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ سورۃ الماعون مکی صورت ہے، 107 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور 17 نمبر پر نازل ہوئی. اس میں ارشاد فرمایا وہ لوگ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، اور آخر میں فرمایا ویمنعون الماعون، جو استعمال کی عام چیزوں سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں. یعنی برا سمجھا گیا کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں یہ منافقین کا طریقہ تھا جو لوگوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے تھے. یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 وہ نماز میں سستی کرتے تھے، نمبر 3 وہ پھر عام ضرورت کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیا کرتے تھے. سورۃ الکوثر مکی سورہ مبارکہ ہے، 108 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور 15 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. کوثر نہر کوثر کو بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے جنتیوں کو حشر کے میدان میں سیراب کیا جائے گا. اور خیر کثیر، بہت ساری خیر کو بھی کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. فصل لربک وانحر، لہذا آپ نماز بھی پڑھیے، شکرانے کے طور پر قربانی بھی کیجیے. اور جو لوگ آپ کی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی نسل ختم ہو کر رہ جائے گی. سورۃ الکافرون مکی سورہ مبارکہ ہے، 109 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور 18 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. اس میں فرما دیا گیا کہ وہ لوگ، وہ کفار جو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مصالحت اختیار کرنا چاہتے تھے، تو فرمایا ایمان میں کفر کی ملاوٹ کسی قدر نہیں ہو سکتی. لکم دینکم ولی دین. سورۃ النصر مدنی سورت ہے، 110 نمبر پر قرآن پاک میں ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 114 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. یعنی آپ سمجھ لیجئے سب سے آخر میں مکمل نازل ہونے والی جو سورت ہے وہ سورۃ النصر ہے. اس میں فرما دیا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح عطا فرما دی، فتح مکہ اس سے مراد ہے 10 ہجری میں جو ہوئی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام 70 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. اس میں ارشاد فرمایا تمہیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے. ایک وہ وقت تھا جب سورہ علق کی آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت حضور کے ساتھ کوئی اور مسلمان نہ تھا، اور اب قرآن مکمل ہو رہا ہے تو اس کے اندر کیا فرمایا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں.
سورۃ اللہب مکی صورت ہے، 111 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 6 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ لہب حضور کے چچا لیکن ایمان اور دین کے دشمن تھے ابو لہب، اور اس کی بیوی ام جمیل جو حضور علیہ والسلام کو نقصان پہنچاتی، ابو لہب نقصان پہنچاتا۔ فرمایا کہ ان کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے، ان کا مال، ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہ آئی۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، 112 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، اور 22 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس صورت کا موضوع چونکہ اخلاص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورہ اخلاص رکھا۔ اس میں توحید کے تمام اقسام کو گویا کہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے ذات میں بھی، اللہ ایک ہے صفات میں بھی، اور اللہ ایک ہے صفات کے تقاضوں یعنی کہ عبادت میں بھی۔ سورہ فلق مدنی سورہ مبارکہ ہے، 113 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، 20ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے اندر فرما دیا گیا صبح کا جو وقت ہے اس کی اللہ کے ذات نے قسم اٹھائی، فرمایا کہ اس میں مخلوق کے شر سے جو ہے پناہ مانگی گئی، اور اندھیرے سے پناہ مانگی گئی، اور پھونکے مارنے والیوں یعنی جادو کرنے والوں سے پناہ مانگی گئی، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورۃ الناس مدنی سورہ مبارکہ ہے، 114 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، اور 21ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ سورہ فلق اور سورہ الناس ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں انسان